اسے سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے مقصد تخلیق پر غور کرنا ہوگا۔ قرآن مجید نے آواز دی وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے آسمان و زمین کو اور آسمان و زمین کے درمیان کی چیزوں کو کھیل تماشے کے لیے خلق نہیں کیا۔ قرآن نے دوسرے مقام پر اعلان کیا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تمہارا گمان ناقص یہ ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد خلق کیا؟ کھیل تماشے کے لیے خلق نہیں کیا، بے مقصد خلق نہیں کیا۔ اسی قرآن نے ہمیں سلوگن دیا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم پیدا ہوئے ہیں تو اللہ کے لیے اور ہم واپس جائیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں۔ ظاہر ہے کہ یہ گفتگو تمہیدی ہے اور ہمیں اپنی تمہیدوں کو اس مرحلے پر استوار کرنا ہے۔ ہم بے مقصد خلق نہیں ہوئے، ہماری تخلیق کا ایک مقصد ہے اور اس مقصد تخلیق کو پروردگار عالم نے بار بار قرآن مجید میں بتایا۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ اے آدم کے بیٹو، کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ عجیب مرحلہ فکر ہے۔ کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تو عہد لیا ہوگا نا جب کہہ رہا ہے بھائی، عہد تو لیا ہوگا نا جب تو کہہ رہا ہے کہ کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اور فقط میری عبادت کرو گے؟ یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو عہد تو لیا تھا نا، لیکن یاد کسی کو نہیں ہے۔ تو جب اللہ کا لیے لیا ہوا عہد کسی کو یاد نہ ہو تو اگر رسول غدیر میں کوئی عہد کر لے، عہد لیا اور عہد لیا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، میری عبادت کرو گے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آواز دی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فیصلہ کیا ہے اللہ نے۔ حتمی طور پر تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ تعبدوا الا اياه، کسی کی عبادت نہیں کرو گے، بس اللہ کی عبادت کرو گے۔ تو بھائی عجیب مرحلہ فکر یہ کہ پہلے یہ سمجھایا پوری انسانیت کو کہ تم بے مقصد خلق نہیں کیے گئے، اور پھر بتلایا کہ تمہارا مقصد تخلیق عبادت ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عبادت کون بتلائے؟ اللہ کبھی نہیں آیا بتلانے کے لیے، اللہ کبھی نہیں آیا بتلانے کے لیے۔ آیا بتلانے کے عبادت کیسے کرو، عبادت کے اوقات کیا ہوں گے، کیسی عبادت کی جائے گی، کون لوگ عبادت میں مکلف ہوں گے، کون مکلف نہیں ہوں گے۔ بھائی عبادت کی کوئی بات اللہ نے بتلائی؟ آیا تمہارے پاس تمہارے محلے میں بتلانے کے لیے؟ بھائی اگر وہ آ جائے تو وہ نہ رہے۔ بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے نا، اگر وہ آ جائے تو وہ نہ رہے، اللہ نہ رہے، انہیں کہ اللہ آ نہیں سکتا۔ اچھا بھائی تو چلو اس سے ہم چل کے پوچھیں کہ عبادت کیا ہے، کہ اگر ہم چلے جائیں تو ہم نہ رہیں۔ بھائی یہ بات تو واضح ہو گئی نا، ہم جسم کے قیدی، وہ لا زمان لا مکان، وہ آ نہیں سکتا، ہم جا نہیں سکتے۔ میں بہت سامنے کی بات کر رہا ہوں، وہ آ نہیں سکتا۔ اب یہ آ نہیں سکتا میری مجبوری ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ٹھیک ہے نا، ہر شے پہ قادر ہے، لیکن چونکہ جسم نہیں ہے آنا ممکن نہیں ہے۔ اچھا ہم چلے جائیں اس مقام تک تو ہمارے پرخچے اڑ جائیں، سمجھتے کیا ہو؟ یہ معراج کوئی مذاق نہیں ہے۔
ہمارے پرخچے اڑ جائیں، اگر ہم اس مقام تک جانے کی کوشش کریں تو وہ آ نہیں سکتا، ہم جا نہیں سکتے. تو ایک ایسے وجود کی ضرورت ہے جو ادھر سے لے ادھر سے. بھائی دیکھو اب یہ وہ مرحلہ فکر ہے. کیسا مزاج؟ بھائی سامعین سے مزاج پوچھنا بھی تو ضروری ہے نا. میں کیا کہہ رہا تھا اگر کوئی بتا دے؟ ایک ایسا وجود ضروری ہے جو ادھر سے لے ادھر دے. اگر ادھر دے تو ہم جیسا ہو، اگر ادھر لے تو اس جیسا ہو. دیکھو اس میں نہ کوئی منطق ہے نہ کوئی فلسفہ ہے. مجھے یاد ہے، ممکن ہے اجتماعی حافظہ کام نہ کر رہا ہو، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کئی سال پہلے میں نے ایک مثال دی تھی وسیلے پہ بات کرتے ہوئے. کئی سال پہلے جانتے ہو میں نے کیا کہا کہ بھائی دیکھو دوسری منزل پہ تمہیں جانا ہے، ادھر سیڑھی ہے، زیرے پہ جاؤ گے نا بھائی اس سیڑھی کو کراس کرو گے نا. اچھا بھائی تو سیڑھی کے لیے اب تمہیں جانا ہے چھت پر، جانا ہے تمہیں سیڑھی کے ذریعے. تو ایک طرف سیڑھی کے لیے لازم ہے کہ وہ زمین سے لگی ہوئی ہو، دوسری طرف لازم ہے کہ وہ چھت سے لگی ہوئی ہو. تو ایسا بندہ ضروری ہے جو ادھر بھی متصل ہو ادھر بھی متصل ہو. بھائی دھوکہ دونوں نے کھایا، دھوکہ دونوں نے کھایا. ایک ایسا وجود ضروری ہے جو ادھر سے بھی لگا ہوا ہو ادھر سے بھی لگا ہوا ہو. دونوں نے دھوکہ کھایا. نصیری نے ادھر سے دیکھا اپنے جیسا سمجھا، کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا، اور اگر یہ جملہ پہنچ گیا تو یہیں سے فکر آگے بڑھ جائے گی. بھائی اب ضروری ہے کہ ادھر بھی لگا ہوا ہو ادھر بھی لگا ہوا ہو. دو گروہ ایسے ہیں جنہوں نے دھوکہ کو کھایا. نصیری نے ادھر سے دیکھا اللہ جیسا سمجھا، اور بلا نے ادھر سے دیکھا اپنے جیسا سمجھا. اب کوئی ہے جو ادھر سے لیتا ہے ادھر دیتا ہے، اور جو دیتا ہے اس کا نام ہے قرآن. کتاب و اطرت یہ ذہن میں تمہارے محفوظ ہے، تبھی استوار کر رہا ہوں. اس کا نام ہے قرآن جو دیتا ہے. یعنی اب قرآن سمجھ میں آیا؟ الفاظ اللہ کے لہجہ محمد کا. یعنی اس جملے کی طاقت سمجھو. الفاظ اللہ کے، لہجہ میرے محمد کا. یعنی عجیب بات ہے نا، عجیب بات ہے. کہنے لگا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. دیکھو ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو، جو حق ہے تقوی اختیار کرنے کا. آیا کہنے کے لیے آیا ایمان لانے والوں. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. سورہ حج 22واں سورہ. ایمان لانے والوں رکوع کرو، سجدہ کرو، عبادت کرو اللہ کی. آیا کہنے کے لیے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان لانے والوں ہم نے تم پر روزے کو واجب کیا. آیا تم سے کہنے کے لیے؟ بھائی سوال تو ہے نا. بھائی یہ سوال یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. یا ایھا الذین آمنوا کتنی آیتیں سناؤں. اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان لانے والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، صادقین کے ساتھ رہو. بار بار کہتا ہے اے ایمان لانے والوں، اے ایمان لانے والوں. اللہ نے تم سے کہا براہ راست آ کے نہیں، لفظ اللہ کے لہجہ میرے محمد کا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نوجوانوں تک میسج پہنچانا چاہ رہا ہوں. لفظ اللہ کے، جملے اللہ کے، ایک ایک حرف اللہ کا، لہجہ میرے محمد کا، گلا میرے محمد کا. یعنی اب میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تم سے جب کبھی بات کرتا ہے تو محمد کے لہجے میں بات کرتا ہے. اللہ جب تم سے کبھی بات کرتا ہے تو محمد کے
لہجے میں بات کرتا ہے. نماز پڑھو لفظ اللہ کے لہجہ محمد کا, روزہ رکھو لفظ اللہ کے لہجہ محمد کا, حج کرو للہ الی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, ہم نے حج کو واجب کر دیا لفظ اللہ کے لہجہ محمد کا. تو جو بات بھی آئی وہ اللہ نے تم سے براہ راست نہیں کہی, محمد رسول اللہ کے ذریعے گئی. یہی تو وسیلہ ہے. سمجھ گئے نا بات واضح ہو گئی. تو اب یہ جملہ تمہارے ذہنوں کے اندر محفوظ ہو جائے. تمہیدی اور پہلی تقریر ہے کہ لفظ اللہ کے لہجہ محمد کا. اللہ جب تم سے بات کرتا ہے, تم سے, ٹھیک, تو کس کے گلے سے بات کرتا ہے؟ محمد کے لہجے, محمد کے گلے سے. یہی تو ہے نا. اب ایک رات ایسا ہوا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا اور اب وہاں کوئی نہیں ہے. بڑے سے بڑا نہیں ہے, کوئی بڑے سے بڑا نہیں ہے, اللہ ہے اور محمد ہے. تو تم سے بات کی محمد کے لہجے میں, اب محمد سے بات کرے کس کے لہجے میں؟ اللہ نے تم سے بات کی محمد کے لہجے میں. بھائی توجہات مت بھول رہے ہیں. اب محمد سے بات کرے کس کے لہجے میں؟ اگر یہ سوال تمہارے ذہنوں میں ہے تو یہی سوال اس عہد کے بزرگوں کے دماغ میں بھی تھا. معراج کے دوسرے دن پوچھنے لگے یا رسول اللہ, اللہ ہم سے بات کرتا ہے آپ کے لہجے میں, آپ سے بات کی کس کے لہجے میں؟ مسکرا کے فرمایا کلمنی بلہجۃ علی ابن ابی طالب.